اسلام آباد مفاہمتی یادداشت نہ ختم ہوئی نہ غیر مؤثر، یادداشت آج بھی مؤثر اور قابل عمل فریم ورک ہے۔ پاکستان نے امن کوششوں سے دستبردار ہونے کا تاثر مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت امن کے لیے بنیادی فریم ورک، جبکہ 22 جون کے پاکستان اور قطر مشترکہ اعلامیے میں عمل درآمد کا روڈ میپ موجود ہے۔ فریقین جب کشیدگی کا راستہ چھوڑیں گے تو امن کی واپسی ایسی یادداشت کے ذریعے ممکن ہوگی۔ بالآخر مذاکرات کی میز پر تمام اختلافات حل کرنا ہوں گے۔ طاہر حسین اندرابی نے بتایا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان اور امریکہ نے متعدد اختلافی نکات پر پیش رفت کی اور مشترکہ مفادات پر اتفاق رائے بڑھایا۔ ایران کے بحرین، کویت اور اردن میں امریکی اڈوں پر مزید حملے۔ بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس، کویت کے علی السالم امریکی فضائی اڈے، اردن کے الزرق ایئر بیس پر مشترکہ ڈرون اور میزائل حملوں میں سیٹلائٹ مواصلاتی مرکز، دفاعی نظام، امریکی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، ایندھن ذخائر اور جنگی طیاروں کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ تازہ کارروائی اہواز پر امریکی حملے کا جواب ہے، جس کے باعث بچوں کو کینسر اسپتال سے نکالنا پڑا۔ جنگ جاری ہے۔ آبنائے ہرمز کی مکمل بحالی خطے میں امریکی کارروائیوں کے خاتمے سے مشروط ہے۔ امریکی فوج کے ایران کے مختلف علاقوں پر حملے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سیرک، چابہار، بندر عباس اور قشم جزیرے پر دھماکے۔ اہواز شہر میں کینسر اسپتال کے قریب میزائل گرا۔ روسی میڈیا کے مطابق میزائل اس طبی مرکز کے پاس گرا جہاں کینسر کے شکار بچوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ 200 سے زائد مریضوں کو نکال لیا گیا۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق ایک ہفتے کے دوران ایران پر امریکی حملوں میں 35 شہری شہید، 300 زخمی ہوئے۔ امریکی سینٹ کام کا ایران پر حملوں کا تازہ سلسلہ مکمل کرنے کا اعلان۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت کے بعض عناصر نے ایران کے ساتھ معاہدے کو سبوتاژ کرنے کے لیے امریکہ میں غیر ملکی اثر و رسوخ کی مہم پر بھاری رقم خرچ کی۔ تاہم ایسی مہم کے باوجود وہ امریکی مفادات کو اولین ترجیح دیں گے۔ ایک انٹرویو میں کہا کہ ایران کے ساتھ تنازع کا مستقل حل فوجی کارروائی نہیں بلکہ مذاکرات اور سفارتی معاہدہ ہے۔ ایران سے مذاکرات کی مخالفت کرنے والوں کے پاس مسلسل اور غیر مؤثر بمباری کے سوا کوئی حقیقت پسندانہ منصوبہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے زمینی فوج نہیں بھیجے گا۔ ایرانی عوام اپنے نظام میں تبدیلی چاہتے ہیں تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہو۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا کہ ہماری قومی سلامتی آبنائے ہرمز پر ایرانی انتظامات برقرار رکھنے میں ہے۔ اس مرحلے پر مذاکرات کا مطلب سمجھوتا کرنا نہیں ہے۔ مذاکرات جنگ کے ساتھ مزاحمت کی حکمت عملی اور قومی مفادات کے تحفظ کا حصہ ہیں۔ امریکہ کا مقصد ایرانی نظام کو گرانے کے ساتھ ایران کے ٹکڑے کرنا ہے۔ میانمار کے ساحل کے قریب 2 کشتیاں ڈوب گئیں۔ 500 سے زائد افراد کی اموات کا خدشہ۔ اقوام متحدہ کے مطابق دونوں کشتیاں جون کے آخر میں میانمار کی ریاست رکین سے روانہ ہوئیں۔ ایک کشتی میں تقریباً 250 افراد سوار تھے۔ روانگی کے کچھ ہی دیر بعد کشتی لاپتہ ہو گئی۔ دوسری کشتی میں تقریباً 280 افراد سوار تھے۔ فلاحی ادارے سیلانی کے بانی اور چیئرمین مولانا محمد بشیر فاروق کا کہنا ہے کہ کرپٹو کرنسی جائز ہے۔ 13 مہینے قبل فتویٰ دے چکے ہیں۔ سیلانی ریاست کی پالیسی کے ساتھ ہے کیونکہ دنیا کے کئی ممالک کرپٹو میں لین دین کر رہے ہیں۔ کرپٹو کرنسی سے متعلق میڈیا رپورٹس کے بعد کراچی سیلانی ہیڈ آفس میں اجلاس میں مولانا بشیر فاروق نے کہا کہ فتویٰ اسلامی نظریاتی کونسل، اسٹیٹ بینک اور متعلقہ وزارت کو بھجوا دیا ہے۔ اس سے پہلے وفاق المدارس العربیہ اور دارالعلوم کراچی کے صدر مفتی محمد تقی عثمانی نے کرپٹو کرنسی خریدنا ناجائز قرار دیا تھا۔ کہا تھا کہ کرپٹو کرنسی مال نہیں ہے بلکہ کھاتے میں فرضی نمبروں کا اندراج ہے۔ نان بائی ایسوسی ایشن اور محکمہ خوراک پنجاب کے درمیان روٹی کی قیمت کا تنازع برقرار۔ نان بائی ایسوسی ایشن نے نئی قیمت کے اعلان کے لیے ہفتے کو اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کا بتانے کہ روٹی 25 اور نان 35 روپے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نان بائی ایسوسی ایشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت روٹی نان کی نئی قیمت طے نہیں کر سکی ہے۔ اگر زبردستی کی گئی تو تندور بند کر دیں گے۔ پنجاب میں روٹی کی سرکاری قیمت 14 روپے مقرر ہے جبکہ روٹی 20 روپے تک میں فروخت کی جا رہی ہے۔ پشاور کے علاقے تہکال پایان میں گھر میں لکڑی کے گودام میں آگ لگنے سے 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مرنے والوں میں میاں بیوی اور بچے شامل۔ پولیس کے مطابق واقعہ اے سی کے گیس لیکیج اور پھر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ جیفری ایپسٹین کے ممکنہ طور پر امریکی انٹیلیجنس کے اعلیٰ حلقوں اور اسرائیل کے انٹیلیجنس عناصر سے روابط تھے۔ انٹرویو کے دوران جب میزبان نے کہا کہ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ ایپسٹین کا تعلق موساد، CIA یا کسی اور خفیہ ادارے سے تھا، تو جے ڈی وینس نے جواب دیا کہ وہ اس بارے میں حتمی رائے نہیں رکھتے۔ ان کے مشاہدے کے مطابق ایپسٹین کے اسرائیلی سیاست کے بائیں بازو سے زیادہ گہرے روابط تھے، جبکہ امریکہ میں ایپسٹین کے ریپبلکن اور ڈیموکریٹک دونوں جماعتوں کے باثر افراد سے روابط تھے۔